مسعود خان صاحب، آپ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہے. آج 78 برس بعد یہ بتائیے کہ مسئلہ کشمیر میں سب سے بڑی ناکامی اقوام متحدہ کی ہے یا عالمی طاقتوں کی سیاسی مفاد پرستی اس کے آڑے آتی ہے، جس میں بھارت کے سامنے عالمی قوتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں؟ اس سلسلے میں سرفہرست بھارت ہے اور وہ عالم انسانیت کا مجرم ہے، کشمیریوں کا مجرم ہے اور پاکستان کے سامنے جواب دہ ہے، کیونکہ اقوام متحدہ 50 کی دہائی میں تیار تھا کہ رائے شماری کروائے جموں و کشمیر میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی، لیکن ہندوستان نے اس راستے کو روک لیا اور آج تک روکے کھڑا ہے. اسی طریقے سے جو ہے پہلے جموں و کشمیر تیار تھے، پاکستان تیار تھا، ہم سب تیار ہیں کہ رائے شماری ہو، کوئی سیاسی سفارتی راستہ اختیار کیا جائے، اپنے باہمی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے، لیکن ہندوستان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو آپ نے ابتدائی میں باتیں کہی ہیں اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال جو ہے پاکستانیوں کا اور کشمیریوں کا حوصلہ بلند ہے، کیونکہ مارکہ حق کے بعد جس کا موجب کشمیر یہ جو پہلگام کا حملہ ہوا تھا اور بھارت نے بے بنیاد الزامات پاکستان کے اوپر عائد کر دیے تھے اور کشمیریوں کو ایک مرتبہ پھر قید و بند کی صورتوں سے گزرنا پڑا، تو وہ جو ہے اس کے مقابلے میں چونکہ جو بھارت نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی تھی اور اسے شکست ہوئی، ایک سبق آموز شکست دی پاکستان نے اس بھارت کو، تو اس کے بعد جو ہے کشمیریوں کا حوصلہ بھی بلند ہے اور پاکستان کا سفارتی قد کاٹ بھی دنیا میں بڑھا ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان کی مسلسل جدوجہد جاری رہے گی. آج جب آپ یہاں ٹیلی ویژن پہ یہ پروگرام کر رہی ہیں تو میں آپ کی یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں، دنیا کے مختلف شہروں میں اور خاص طور سے کیپٹلز میں پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹی اور کشمیری ڈائسپورا کمیونٹی یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، اور ان کے جو مقامی دوست ہیں یا احباب ہیں اور اس کے علاوہ جو اہل الرائے ہیں یا وہ لوگ جو رائے سازی کرتے ہیں یا جو فیصلہ کرتے ہیں، وہاں فیصلہ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے سامنے یا مظاہرے ہو رہے ہیں یا وہاں جو ہے انہی شہروں میں مذاکرے ہو رہے ہیں، اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کے سلسلے میں کانشیسنس اور اویئرنس بڑھائی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک رفتہ رفتہ اس دن کی وجہ سے، اور ویسے بھی جو ہے دوسرے ایام آتے ہیں، اہم ایام آتے ہیں اور بہت سی تقریبات ہوتی ہیں دنیا بھر میں، تو یہ ایک بین الاقوامی دن بن چکا ہے، ایک بین الاقوامی سول رائٹس موومنٹ کا دن بن چکا ہے، جس میں یہ بیک زبان مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اہل جموں و کشمیر کو قبضے سے آزاد کروایا جائے، ان کی لبرٹیز اور فریڈمز ان کو بحال کیا جائے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اور یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بین الاقوامی برادری کی بھی ذمہ داری ہے. تو اس اعتبار سے یہ دن تاریخ کشمیر میں ہمیشہ اہم ترین دنوں میں گنا جاتا ہے. بٹ سر، کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ درجنوں قراردادیں منظور کرا دی جاتی ہیں، وہ موجود بھی ہیں، لیکن پریکٹیکلی ریزلٹس اس کے صفر ہی ہیں. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مسئلہ کشمیر اب ایک لیگل ڈسپیوٹ نہیں رہا بلکہ ایک اسے کہہ دیں پولیٹیکل ہوسٹیج بن چکا ہے؟ کیا اب بھی کشمیر کی آزادی کے لیے ہم عالمی فورم سے کوئی امید رکھیں؟ کیونکہ وہاں قراردادیں تو منظور ہو جاتی ہیں بٹ کچھ ہوتا نہیں ہے. دیکھیے، میں جو ہے آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ جو صورتحال بالکل صفر ہے، کیونکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صورتحال 1947 میں تھی وہ برقرار ہے. اسے آپ سٹیٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آزاد کشمیر میں حکومت قائم ہو گئی، گلگت بلتستان میں حکومت قائم ہو گئی، اور ہم نے کشمیر کے اوپر تقریباً 6 کے قریب جنگیں لڑی ہیں ہندوستان اور پاکستان نے، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی. جو پاکستان کی سفارتکاری ہے اس کی وجہ سے اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کے اوپر نہ ظلم ختم ہوا ہے، نہ اس کے علاوہ وہ ہندوستان کا قبضہ ختم ہوا ہے، نہ رائے شماری ہوئی ہے. تو یہ بات درست ہے، اس وجہ سے جو ہے صورتحال برقرار ہے. اس پورے عرصے میں ایک چیز جو ہوئی ہے اور جس کے اوپر جو ہے بہت ہی کربناک صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے. 1947 سے لے کر اب تک جو ہے 500,000 لوگ اپنی شہادتیں پیش کر چکے ہیں. کوئی تقریباً لاکھوں ملینز آف پیپل جو ہے وہاں سے جموں اور کشمیر سے بے گھر ہو کے پاکستان آئے ہیں، آزاد کشمیر آئے ہیں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں. تو یہ ایک قسم کا وہاں کشمیر میں جینوسائیڈ بھی ہوا. جینوسائیڈ کے بعد جو ہے
वहाँ लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया वहाँ, और जो बाकी रह गए हैं वहाँ उनके ऊपर एक किस्म का पहरा है, वो एक खुले कैद खाने में वहाँ रखे जा रहे हैं। तो ये आपका इसके ऊपर जो है ये अदम इत्मीनान का इजहार करना एक फितरी अमल है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानिए हिंदुस्तान के लिए परेशानी की बात है कि उन्होंने अहले मखबूजा कश्मीर को गैर मुसल्लह किया हुआ है, वहाँ 10 लाख की फौज मुतय्यन किया, लेकिन कश्मीरी हथियार नहीं डाल रहे हैं, उनके हाथों में हथियार नहीं है, लेकिन उनके अजहान और दिलों में जो हथियार हैं वो हथियार वो नहीं डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है उसको हर किस्म के इम्तहान से गुजरना पड़ा है, वो माशी हो, वो स्ट्रेटिजिक हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मौके पे कायम है। और जो है मैं समझता हूँ कि अब जो हालात कुछ बेहतर हुए हैं, हमें जो है अमेरिका और दूसरे ममालिक, चीन है, दूसरे ममालिक, इनसे मशावरत करके तो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहिए कि कोई सफारती हल सामने आ जाए, हिंदुस्तान की रऊनत को ख़त्म किया जाए और उसको जो मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जाए और गुफ्तगू के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए। हम जंगें लड़ चुके हैं और दोनों जौहरी रियासतें हैं और जंग बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है, गुज़श्ता बरस की जंग भी बहुत ख़तरनाक हो सकती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमें कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आया, वो रास्ता हमें पैदा करना पड़ेगा। और तो ये सर जो आप चूंकि आज़ाद कश्मीर के सदर भी रह चुके हुए हैं, ज़मीनी हक़ाक़ के तनाजुर में देखा जाए तो कश्मीरी अवाम के क्या एहसासात हैं? क्या तवील खामोशी ने आर्मी बरादरी से कोई मायूसी को जन्म दी है? ख़ुसूसन अगर हम देखें ना कि 5 अगस्त को भारत की जानिब से जो ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की गई है, उसके बाद आप कश्मीरी अवाम के मुस्तकबिल को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, उनका मुस्तकबिल तो बहुत मखदूश है। मैं अहले मखबूजा जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बहुत मखदूश है। और जो मार्का हक के बाद कश्मीरियों ने भी बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, यानी जो वादी कश्मीर में कश्मीरी थे या जम्मू में कश्मीरी थे, क्योंकि हिंदुस्तान ने उनको भी निशाना बनाया कि उन्होंने शक शुबे की बुनियाद के ऊपर और अपने जो काले कवानीन हैं उनके ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया, तकरीबन 3000 लोगों को गिरफ़्तार किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको जो है बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद उनके घर, खेत खलियान और उसके अलावा जो है उनके कारोबार सारे के सारे तबाह कर दिए, लोगों को ज़बरदस्ती इनखला किया उनके घरों से, उनकी आंखों के सामने उनके घर में मार कर दिए। तो ये एक किस्म का हुकूक इंसानी का बहरान जारी है। और लेकिन वो मायूस नहीं हुए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले, वो अपनी जगह पे साबित कदम हैं और पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा है। ये हमारा हक है कि हम आज़ादी कश्मीर के लिए जिद्दोजहद जारी रखें और मेरा यकीन कामिल है कि हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि हम हक पर हैं। सरदार साहब, कश्मीर की तरह गज़ा का मामला भी आलमी फोरम्स ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक स्याह बाब है। अब हम देख रहे हैं कि ईरान की कशीदगी पर भी दुनिया परेशान है। कल मस्कत में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई मुज़ाकरात में कोई दबाव है, कुछ हो सकता है? आपके तजर्बे में क्या आपको लगता है कि ऐसे मुज़ाकरात से अमूमन क्या निकलता है? क्या कोई फेस सेविंग आउटकम मुमकिन होता है या तसादुम नागुज़ीर हो जाता है? ईरान इस वक्त आपके ख्याल में किन बुनियादी शराइत पर समझौता कर सकता है? जो जिस किस्म की, यानी ये एक किस्म का चेस बोर्ड है, और जिस तरीके से अमेरिका ने मूव्स किए हैं और उसके बाद उसकी जो जवाबी वार या हमले जो है सफारती सतह पे ईरान ने किए, तो वाकई जो है पूरे का पूरा खित्ता और ईरान और अमेरिका बिलखसूस जंग के दहाने पे खड़े हो गए थे। और उस जंग को टालने के लिए, क्योंकि ये जंग अगर होती तो इससे पूरा खित्ता इसकी जद में आता, खलीजी रियासतें, पाकिस्तान खुद इसकी जद में आता और पूरे का पूरा मशरक़ वस्ता इससे मुतासर होता। तो इस वजह से, इन कोशिशों की वजह से एक मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हुआ है। मस्कत में ये मुज़ाकरात जो है ये इनके साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। क़यास ये किया जा रहा है कि जैसे 2015 में ईरान ने लचक दिखाई थी, एक मरतबा फिर जो है वो जौहरी प्रोग्राम के ऊपर लचक दिखा सकता है। जो ईरान की तरफ से जो बयानात आए हैं, उनकी आला क़यादत की तरफ से भी कह रहे हैं कि मिसाइल्स के ऊपर और उनके जो इलाक़ाई हलीफ हैं उनके ऊपर वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं। इलाक़ाई हलीफ जो इराक़, लबनान और यमन में मौजूद हैं, क्योंकि समझते हैं कि ये सारे का मिसाइल सिस्टम हो या ये हलीफ हों, ये उनके दफाई सिस्टम का हिस्सा है, उनके कौमी दफा का एक बहुत ही अहम जुज़्व है।
تو لیکن سر ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹرمپ اور چینی صدر کے درمیان جو حالیہ رابطہ ہوا ہے، کیا اس بات کی علامت ہے کہ واشنگٹن کسی بڑے تصادم سے پہلے بیجنگ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہے، اور روسی جنگی ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کی بھی پھر ایران میں جو موجودگی ہے، کیا یہ ماسکو کا بھی کوئی واضح پیغام ہے کہ ایران تنہا نہیں ہے؟ آپ اسے سفارتی سگنلنگ کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ان کا بھی ایجنڈا ہے، چین اور امریکہ کا ایجنڈا، یہ بہت وسیع البنیاد ہے اور اس میں بہت سے زیر بحث آتے ہیں۔ ان میں ٹیرفس کا مسئلہ ہے، اس میں کرٹیکل منرلز کا ہے، اس میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا ایک جزو ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے بہت ہی اہم امور ہیں۔ تو مشرق وسطیٰ بھی یقیناً زیر بحث آیا ہوگا۔ چین نہیں چاہتا، چین نے بڑے سخت اور واضح بیانات دیے ہیں کہ اس طریقے سے امریکہ کو یک طرفہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور وہ مذاکرات کے اوپر زور دے رہا ہے۔ چین کا وزن ہے اور صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے روس اور چین دونوں جو ہے یہ جنگ نہیں چاہتے اپنے خطے میں، کیونکہ اس سے چین تو براہ راست متاثر ہوگا، کیونکہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس سے چین کا آئل سپلائی ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا حصہ جو ایران سے تقریباً 90% کے قریب جو ایران کا تیل ہے وہ چین خریدتا ہے۔ اور اب جو ہے ظاہر ہے کہ اس سے سپلائی چین ساری کی ساری جو ہے متاثر ہوں گی، تو چین کے ساتھ بات کرنی ضروری تھی۔ پھر یہ ہے کہ ان کے جیسے کہ میں نے کہا کہ چین اور امریکہ کے باہمی تجارتی معاملات بھی بہت حساس ہیں، خاص طور سے قیمتی معدنیات کے حوالے سے یا ریئر ارتھ ایلیمنٹس اور لیتھیم کے حوالے سے، سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے، تو وہ چیزیں بھی زیر بحث آ سکتی ہیں۔ لیکن آپ کا یہ قیاس درست ہے کہ امریکہ نے چین کو اعتماد میں ضرور لیا ہوگا۔ پورے مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ پاکستان بھی اپنا کوئی رول پلے کرے۔ آپ کے خیال میں کیا رول ہو سکتا ہے وہ، اور خطے کی دیگر طاقتیں جیسے ترکی، سعودی عرب، روس، کیا واقعی جنگ روکنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، یا پھر سب اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہیں؟ پاکستان نے بڑا تعمیری کردار ادا کیا تھا جب اسرائیل اور درمیان جنگ ہو رہی تھی، یا امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس وقت امریکہ کی درخواست کے اوپر پاکستان نے ایک سفارتی کردار ادا کیا تھا۔ پس پردہ اس نے اس کو امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو کو بڑھایا تھا اور اس میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ تو اس کے لیے جو ہے امریکہ نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ لیکن یہاں جو ہے خلیجی ریاستیں بھی موجود ہیں اور پاکستان بھی موجود ہے، اور خلیجی ریاستیں جو ہے وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ان کے اوپر حملہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایران جوابی حملہ کرے گا قطر پہ، بحرین پہ، اردن یا عراق میں، تو وہ بھی براہ راست متاثر ہوں گے، اور خاص طور سے ان کی معیشت بیٹھنے کا امکان ہے کہ وہ سارے کے معیشت ان کی سب کی تباہ برباد ہو جائے۔ وہ ان کا جو ہے جو سب سے بڑا پریمیم ہے وہ ہے امن اور سلامتی۔ اور اگر وہی درم برم ہو جائے اور پتہ نہیں ایران کی کیا صورتحال بنے، خانہ جنگی ہو جائے، کوئی بٹوارا شروع ہو جائے خدا نخواستہ، تو اس وجہ سے وہ وہاں یعنی نہ صرف ایک سہولت کار کے طور پر موجود ہیں بلکہ ضامن کے طور پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان بھی اس صف میں شامل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے اوپر ایران کا بھی اعتماد ہے، ہمارے ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی گزشتہ برس ہمارے تعلقات بہت بہتر، تو پاکستان کا رول وہاں بہت ہی مثبت اور تعمیری ہوگا۔